بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ابو سفیان کے بارے میں شیئر کروں گی۔ مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ دبایا تھا، اس کی پریشان دیکھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ کہا، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے اس کی نظر اس حد تک پہنچ گئی کہ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل اس روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بھناٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ مکہ کے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا ہوا اس لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا کہ جس کے اپنے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے۔ اس کا ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے اس کا رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر جا رہے تھے۔ اس کا ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سردار نے مکہ کو اکٹھا کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے کیسی بخوشی اس کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی۔ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دو۔ کیسے اس کی بیوی ہند نے حضرت حمزہ کو اپنے غلام وحشی کے ذریعے شہید کر دیا تھا اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحابہ جمع تھے اور صبح کے اقدام کے بارے میں مشورے کر رہے تھے کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے ہی سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تبسم نمودار ہوا اور ان کے دلوں میں اترتی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ، عمر اسے آنے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت عالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامہ سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی اور آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ سے فرمایا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواروں کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر بن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا چہرہ سوار تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحابہ کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کی خوبصورت امتیازات کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟
ابو سفیان کے گلے میں جیسی آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر پھر کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ ان کے منہ سے کیف جاری تھا، بیٹھ جاؤ عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نرمی سے فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، اور میں جان گیا ہوں کہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں اور مکہ والوں سے کہا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا ان کو امان ہے، جو اپنے کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے، ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو، تمہاری جان و مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گئے جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ سب سے گلے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجوئی اور سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملا رہے تھے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمد کہہ رہے تھے۔ اگلے دن شہر مکہ کے حدود پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکے میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار سے، کسی ایک نیزے کے آنے سے، کسی ایک تیر کی نوک پر بھی خون کا قطرہ نہیں تھا۔ لشکر اسلام کی ہدایات مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور کسی کا مال نہ لوٹنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی سے اس کی سابقہ اعمال کی باز پرسی نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام اور اس کے حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کا ذریعہ مال چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کے مال و جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا، غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلامی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات ہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم تشدد، بنا خون بہائے اور بنا تیر و تلوار چلائے لوگ ذوق و شوق سے آقا مذہبی کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے مسجد الحرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیم، یہ سکھایا تھا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔